الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے آخری مرتبہ جس باب کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے باب العفو والاعراض عن الجاہلین، درگزر کا بیان اور جاہلوں سے اعراض کا بیان۔ پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جاہل اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتا، اور جاہل اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جو حلم نہیں رکھتا، یعنی جو شخص شارٹ ٹیمپرڈ ہے، اجڑ ہے، گوار ہے، جذباتی ہے، بات بات پر پھٹ پڑنے والا ہے، آپے سے باہر ہونے والا ہے، تو کہا کہ ایسے لوگوں سے اعراض کیا جائے، ان سے اعتنا نہ کیا جائے، ان سے الجھا نہ جائے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں نقل کی۔ اب ہم احادیث کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کا بیان ہے۔ یہ بات بارہا عرض کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جن اوصاف حسنہ کا مطالبہ کیا ہے اور جن جو صفات قبیحہ ہیں ان سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم جو رول ماڈل ہمیں دیا گیا ہے، جو اسوہ حسنہ دیا گیا ہے، جو نمونہ کامل ہمیں دیا گیا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم ذاکر بنیں، ہم شاکر بنیں، ہم صابر بنیں، ہم متقی بنیں، ہم مجاہد بنیں، تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ اوصاف اپنی کامل شکل میں کہاں پائے جائیں گے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے اپنے سامنے رکھنی ہے۔ اسی حوالے سے سیرت کا مشہور واقعہ ہے جو امام نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اس کی راویہ ہیں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، آپ سے پوچھا هل اتاک علیک یوم کان اشد من یوم احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو اپنی شدت میں، سختی میں احد کے دن سے بڑھ کر ہو؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ جب آپ تشریف لائے اس کے بعد ہوا، رخصتی ہوئی، تو ان کے سامنے آپ سمجھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر جو سخت ترین دن تھا وہ احد کا دن تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ فزیکلی ہمیں معلوم ہے کہ زخم لگے، چرکا لگا، آپ کے جو ہے وہ دندان مبارک شہید ہو گئے، اور پھر آپ کو اپنے 70 صحابہ کی جو جدائی ہے اس کا صدمہ جھیلنا پڑا، خاص طور پر آپ کے محبوب چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی جنگ میں کام آئے۔ تو گویا ذاتی سطح پر سیدہ کو یہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے سخت ترین دن کوئی آیا تھا تو وہ احد کا دن تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لقد لقیت من قومک وکان اشد ما لقیت منہم یوم العقبہ، کہا کہ بھائی مجھے تمہاری قوم سے بہت کچھ جھیلنا پڑا، اور کہا کہ سب سے سخت حالات جو مجھے جھیلنے پڑے ہیں
وہ عقبہ کے دن کے ہیں، وہ گھاٹی کے دن کے ہیں۔ اب اس میں بھی ایک بہت خوبصورت سا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لقد لقیت من قومی، کہ بھائی مجھے اپنی قوم سے بہت کچھ جھیلنا پڑا، بلکہ ایک خاص طریقے سے آپ نے جو ہے آپ سمجھ لیجئے اشارے سے کام لیا کہ بھئی تمہاری قوم سے مجھے بہت زحمتیں اٹھانی پڑیں، بہت دقتیں اٹھانی پڑیں۔ اور سب سے سخت جو دن تھا، جو کرب والا دن تھا، وہ یوم عقبہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرصہ حیات آپ پر اور آپ کے اصحاب پر تنگ کر دیا گیا مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ان کو جو ہے تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا گیا، ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیے گئے، ان کو شہید کیا گیا، اور ان کے لیے اللہ کی بندگی کو مشکل بنا دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ چاہا کہ مجھے کوئی ایسا مرکز مل جائے، کوئی ایسی سرزمین مل جائے جہاں کے سربر آوردہ لوگ، جہاں کے سردار، جہاں کے چودھری میری اطاعت قبول کر لیں، اور مجھے وہاں پر ایک دارالامن میسر آ جائے، دارالہجرت میسر آ جائے، اور پھر وہاں پر میں اپنی طاقت کو مجتمع کروں، اور پھر جو اسالٹ مجھے کرنی ہے مشرکین مکہ پر، قریش پر، اور بیت اللہ کو جو مجھے پاک کرنا ہے بتوں سے اور شرک سے، وہ کام میں کروں۔ تو اس حوالے سے آپ طائف تشریف لے گئے، اور وہاں پر پھر آپ نے جو سردار تھے وہاں کے، ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی۔ اس واقعے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اذ عرضت نفسی علی ابن عبد لیل بن عبد کلال، تو کہا کہ میں نے ابن عبد لیل بن عبد کلال، جو طائف کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا، میں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی اپنی دعوت پیش کی۔ فلم یجبنی الی ما اردت، یہاں اختصار سے کام لیا ہے، 3 بڑے سردار تھے، ان میں سے ایک کا ذکر آپ نے یہاں فرمایا، اور تینوں کے پاس آپ تشریف لے گئے، لیکن تینوں نے جو ہے آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں چاہتا تھا نا کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئیں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے یہاں پر ہجرت کی جو ہے دعوت دیں، تو کہا کہ جو میں چاہتا تھا انہوں نے وہ جواب مجھے نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں فانطلقت وانا مہموم علی وجہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو میں وہاں سے چلا اور میں بہت زیادہ غمگین تھا، بہت زیادہ پریشان تھا۔ اور اس میں بھی پھر اختصار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو آپ نے ان لوگوں نے دعوت قبول کی، بلکہ جو اوباش لڑکے ہوتے ہیں گلی محلے کے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ تاک تاک کر جو ہے وہ کنکریاں مارنے لگے آپ کی پنڈلی پر، آپ کے پاؤں پر۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں بہت غم زدگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں چلا۔ فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، اور پھر گویا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک خاص طرح کی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر مجھے جب افاقہ ہوا، جب میں تھوڑا ہوش میں آیا، تو میں نے اپنے آپ کو قرن ثعالب کے مقام پر پایا۔ یہ ایک جگہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جو اہل نجد کا میقات ہے وہ یہاں سے ہے۔ تو یعنی بہت ہی بری میری حالت تھی، میں بہت پریشان تھا، غمگین تھا، پژمردہ تھا۔ اور جب مجھے تھوڑا افاقہ ہوا، فرفعت رأسی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ علیہ السلام، تو جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جبریل علیہ السلام موجود ہیں۔ فَنَادَانِي فَقَالَ، تو جبریل علیہ السلام نے مجھے پکارا اور کہا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے جو کچھ آپ نے اپنی قوم سے کہا، ان کو دعوت دی، اور جو قوم نے جواب دیا آپ کو، پورا مکالمہ ظاہر اللہ نے سن لیا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اور وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمرہ بما شئت فیہم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے
کہ آپ ان کو جو چاہیں ان کے بارے میں حکم دے دیں، یعنی بس آپ کی ڈسپوزل پر ہے، اور جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ دو پہاڑ جس کے درمیان طائف کی وادی ہے، دو پہاڑی سلسلے، تو یہ ان کو آپس میں ملا دیں گے، مرج کر دیں گے، اور وہ پوری قوم ہے بیچ میں جو ہے وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ کچلی جائے گی، گرائنڈ ہو جائے گی۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتے کو کہ اب آپ جو آپ کی منشا ہو، جو آپ کی مرضی ہو، آپ حکم فرمائیں ان کے بارے میں۔ فنادانی ملک الجبال، تو پھر کہتے ہیں کہ جب سیدنا جبریل نے یہ بات کہی تو ساتھ ہی پھر فرشتوں، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اس نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور فسلم علیہ ثم قال، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سلام کیا اس نے، اور پھر کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ قد سمع قول قومک لک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات آپ کی قوم نے آپ سے کہی ہے نا وہ سن لی ہے۔ وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ، اور میرے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ جو مجھے حکم دے دیں، جو آپ ارشاد فرمائیں گے، جو حکم دیں گے وہ میں کر لوں گا۔ فَمَا شِئْتَ، اب آپ فرمائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں یہ جو دو پہاڑی سلسلے ہیں جن کے درمیان طائف کی وادی ہے، میں ان کو آپس میں جوڑ دوں، ان کو آپس میں ملا دوں، یعنی مطلب کیا ہے کہ میں اس پوری قوم کو یہاں پر کچل کے رکھ دوں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ ہم ملا دیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چلے اگر یہ قوم اس وقت اس کے جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اصلاب میں، یعنی ان کی اولاد میں، احفاد میں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انما انا رحمت مہدات، میں ایک رحمت ہوں جو انسانیت کی طرف ہدیہ کی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جتنی بھی انسانوں کو عنایات حاصل ہیں، نعمتیں حاصل ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں، سارے کے سارے فضل اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا ہدیہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی طرف کیا ہے، جو اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تو وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میں تو ایک رحمت ہوں جس کو ہدیہ کیا گیا۔ تو اسی کا مظہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں نہ صرف یہ کہ بد دعا نہیں دی، بلکہ بد دعا کا کیا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا اس قوم کی تقدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دی، اور یعنی اتنا کھلا جیسے آپ کو ایک آفر کر دی کہ بس اگر آپ چاہیں تو اس قوم میں سے ایک نفر بھی نہ بچے، ان سب پہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اس موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ بات نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ایک اللہ کی بندگی کریں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پھر جو طائف کے لوگ تھے، جو بنو ثقیف کہلاتے تھے، ان میں لوگ ایمان لائے، اور انہی میں تھے جو ہے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں پر آئے اور جن کے ذریعے یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے، وہ بنو ثقیف میں سے تھے۔ تو اس حدیث کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے آغاز میں لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کرنی ہے، تو انتہائی سخت حالات میں بھی، انتہائی تنگی میں بھی
ہمیں اپنے اندر رحمت کا، رأفت کا اور عفو و درگزر کا رویہ پیدا کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پیٹا، کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ ہاں، آپ نے طاقت استعمال کی، آپ نے ہاتھ استعمال کیا، آپ نے تلوار استعمال کی اللہ کے رستے میں جہاد و قتال کے لیے۔ اب یہ بات غیر معمولی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج ہیں، اور 11 ازواج رہیں، ایک وقت میں 9 ازواج بھی موجود رہیں۔ تو یہاں خاص طور پہ ام المؤمنین فرما رہی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یعنی ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص طرح کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تصور پیدا ہو گیا ہے، اور مردوں کے اندر ایک خاص طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدت پیدا ہو گئی ہے، طبیعت میں سختی پیدا ہو گئی ہے، اور قرآن مجید کا ایک حکم کہ جو بہت سخت اور کڑی شرائط کے ساتھ ہے، اس کا کانٹیکسٹ بھی واضح ہے، وہ نشوز کی شکل میں ہے، اور اس سے پہلے کئی مراحل ادا کرنے ہیں، اور آخر میں کہا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اگر یہ اسٹریٹجی کامیاب نہ ہو، یعنی اگر جو ہے وہ پہلے تم ان کو واعظ کرو، پھر اگر معلوم ہو کہ بھئی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نصیحت سے حل نہیں ہو رہا، تو ان کے بستروں میں ان کو علیحدہ کر دو، علیحدہ چھوڑ دو، اور پھر فائنل ریزورٹ کیا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، اب تم ان کو مار سکتے ہو، اور وہ مارنے کی بھی جو حدیث میں وضاحت ہے وہ کیا کہ غیر مبرح، یعنی ایسی ہو کہ جس پہ کوئی نشان نہ پڑے، سمبولیکلی تم یہ کام کر سکتے ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک لائسنس جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اچھے بڑے جو ہے دیندار لوگ اور مذہبی لوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو جو ہے مارتے پیٹتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہری بات ہے کہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کی زوجہ بتا رہی ہیں کہ کسی عورت پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور کسی خادم پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی لونڈی غلام جو بھی آپ کے خدام تھے، ان کی بھی حکم عدولیاں انسان جو ہے ظاہری بات ہے وہ کرتے ہی رہے ہوں گے، کوتاہی ان سے ہوتی رہی ہوگی، لیکن کبھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے، تلوار اٹھائی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اور فرمایا وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطْ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی گزند پہنچی، اور پھر آپ نے اس گزند پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، الا ان ينتقح شیء من محارم اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں سے کسی چیز کو پامال کیا جائے، فینتقم للہ تعالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہیں، اور کامل انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے تمام تعلقات امپرسنل ہو جائیں، یعنی اس میں ذاتی مفاد یا ذاتی پسند ناپسند بالکل نکل جائے، اور انسان ہر تعلق اللہ واسطے کا رکھے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں بھی انسان کامل ہیں کہ آپ گویا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نفس سے بالکل پاک ہے، نہ ذاتی معاملات میں کسی کو سزا دی، نہ کسی پہ ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ اٹھایا ہے تو اللہ کے راستے میں قتال کے لیے، اور بدلہ لیا ہے تو اللہ کی حرمتوں کے پامال ہونے پر لیا ہے، کسی ذاتی تکلیف اور پریشانی پر نہیں لیا۔ پھر روایت کو سن لیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو، سوائے اس کے کہ اللہ کے راستے میں جہاد ہو،
اور اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی، کوئی گزن پہنچی، تو آپ نے کبھی بھی اس سے انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کسی چیز کو پامال کیا جائے تو پھر آپ اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔